بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد. دروس تجوید القرآن یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ تمام سامعین کو اور ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے دو دروس میں قرآن کے حوالے سے اور کیسا معجزہ ہے رسول گرامی کا یہ پہلے بیان کیا تھا. آج انشاءاللہ تاریخ اعراب گزاری قرآن کے حوالے سے بات ہوگی کہ یہ علم کب شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا اور کس کے دور سے شروع ہوا. اور آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس میں اعراب بھی نہیں تھے اور نقطے بھی نہیں تھے ایک جیسے حروف کی پہچان کے لیے. اب سوال کریں گے آپ کیسے پڑھتے تھے پھر؟ تو جس طرح سے ہم اردو میں اخبار پڑھتے ہیں، عبارتیں پڑھتے ہیں، اس پہ اعراب نہیں لگے ہوتے ہیں. عرب تھے، عربی زبان میں قرآن نازل ہوتا، سمجھتے تھے. کہیں پہ کوئی مشکل پیش آتی تو قرینے سے سمجھ جاتے تھے یہ لفظ کیا ہے. لیکن جو ہی اسلام پھیلتا گیا تو اس میں عجم آ گئے، غیر عرب آ گئے، تو ان کے لیے بغیر حرکات کے، بغیر نقطوں کے پڑھنا بہت ہی مشکل ہوا. بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے، کہیں سے یہ آواز آ رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک زبر اور زیر بھی اگر غلطی سے اگر پڑھیں تو معنی بالکل بدل جاتا ہے. تو یہ آواز آ رہی تھی، وہ آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتحقیق اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے. لیکن اگر وہ عبارت غلط پڑھ رہا تھا، رسول ہی پڑھ رہا تھا، تو اس کا معنی بالکل بدل گیا. العیاذ باللہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بتحقیق اللہ بیزار ہے رسول سے اور مشرکین سے، یعنی معنی بالکل بدل گیا. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بیان کریں گے کہ جو غلطیاں کرتے ہیں ان کے کتنے اقسام ہیں، وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. رسول کرام کے دور میں کوئی بھی مشکل پیش آتی تو ڈائریکٹ رسول سے رجوع کرتے تھے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن جو ہی عجم اس میں آ گئے تو جب یہ آیت بھی سنی کہ لوگ غلطی کرتے ہیں، پڑھتے صحیح نہیں ہیں، تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سے ابو الاسود دعیلی بھی کہتے ہیں، عین کے ساتھ دو علی بھی کہتے ہیں، دو علی، ان کو حکم کیا اور تعلیم دی کہ اب آپ نے قرآن کے اوپر اعراب لگانے ہیں تاکہ جو عجم ہے، جو غیر عرب ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ آسانی سے پڑھ سکیں. اپنے ایک شاگرد کو بلایا ابو الاسود دعیلی نے، مولا کے حکم سے کہا کہ میری ان لبوں کی حرکت کو دیکھنا ہے آپ نے. میں پڑھوں گا، اگر میرے لب اوپر کی طرف حرکت کریں، آ با تا، تو حرف کے اوپر ایک نقطہ لگا دینا ہے. اگر نیچے کی طرف ٹوٹیں، ای بی تی، تو اس حرف کے نیچے ایک نقطہ لگا دینا ہے. اگر آگے کی طرف گول ہوں قرآن پڑھتے ہوئے، جہاں جہاں ہوں گول ہوں وہاں اس حرف کے آگے ایک نقطہ لگا دینا ہے. ایک مشکل یہاں تک حل ہو گئی. اب ایک اور مشکل جو غیر عرب کے لیے کیا تھا، وہ یعنی ایک جیسے حروف کی پہچان نہیں تھی. جس طرح ابھی ہے الف با تا، یعنی با کے نیچے ایک دو، تا کے اوپر دو، سا کے اوپر تین، یہ بھی نہیں، بالکل خالی تھا. تو اب مولا علی کے جو شاگرد ہیں ابو الاسود دعیلی نے ایک کام کر دیا. اس کے بعد جو دو ان کے شاگرد تھے ابو الاسود دعیلی کے، جو مولا علی کے شاگرد ہیں، پھر ان کے شاگردوں نے یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم نے کیا کام کر دیا، ایک جیسے حروف کی پہچان کے لیے انہوں نے ڈوٹس لگا دیے. اور ایک کام انہوں نے کیا کر دیا، جو اعراب کے لیے، اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے، زیر زبر پیش کے ظاہر کرنے کے لیے جو ڈوٹس تھے ان کو سرخ رنگ دے دیا تاکہ وہ جو حروف کے نقطے ہیں اور اسی طرح اعراب کے نقطے ان میں اشتباہ نہ ہو، آسانی سے قرآن پڑھ سکے. یہاں تک ایک مشکل اور حل ہو گئی. لیکن ایک مشکل اور جو غیر عرب کے لیے پھر بھی یعنی التباس کا خطرہ تھا، تو کیا کر دیا، خلیل احمد بن فراہیدی جو محب اہل بیت تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، شیعہ تھا، انہوں نے کیا کر دیا، جو اعراب کے لیے نقطے تھے ان کو علامتوں میں بدل دیا.
مثلا زبر کو الف کو چھوٹا کر کے اوپر رکھ دیا اور یا سے مدد دیتے ہوئے کسرہ لگا دیا اور واو کو چھوٹا کر کے پیش کے لیے اس کو حرف کے اوپر رکھ دیا. اور دیگر علامات مثلا تشدید شدت کی شین سے اس کو لیتے ہوئے حرف کے اوپر رکھ دیا اور ساکن کو خفیف سے لیتے ہوئے اس کو چھوٹا کر کے اوپر رکھ دیا. اور یہ کام کرنے کے بعد الحمدللہ ابھی جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے پھر بھی اگر نہ پڑھ سکیں اور اپنے آپ کو شیعان علی کہیں تو پھر یہ بدقسمتی ہے. اگر ہم چاہنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ناطق قرآن کو ماننے والے ہیں، تو صامت قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے. یہ ہے تاریخ اعراب گزاری قرآن. الحمدللہ نیکسٹ جو درس ہے اس میں انشاءاللہ بیان کریں کہ غلطی جو قرآن میں کرتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ درس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.